السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ابھی ہم ایجوکیشنل موومنٹس کے بارے میں پڑھیں گے. تعلیمی تحریکیں جو چلیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے بر صغیر کے اندر. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس تحریک ہے علی گڑھ، تحریک علی گڑھ. تو تحریک علی گڑھ یہ سر سید احمد خان نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. تو اس نے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو جدید تعلیم دلوانے کے لیے کافی کوششیں کی تھیں، اور ان کے مقاصد کے اندر جو شامل تھی باتیں، ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ تھا ٹو کلیریفائی دا پوزیشن آف مسلم. مسلمانوں کی پوزیشن کو واضح کرنا تھا کہ مسلمان بھی بر صغیر کے اندر ایک مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، مگر ایک مقام و مرتبہ کے حامل ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اس پہ تھا اجتہاد. اجتہاد کا جو ہے وہ بھی اس میں عنصر تھا. اور اس کے بعد ہے ماڈرن ایجوکیشن. ان کا فوکس جو تھا جدید تعلیم پر تھا کہ جدید تعلیم ہی ہے ایسی چیز کہ جس سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے آگے ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں اور باقی اقوام کا، باقی افراد کا مقابلہ کر سکتے ہیں، خصوصاً ہندوؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو انگریزوں کے خلاف، جو انگریزوں کی جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے حصہ دار وہ ہوتے تھے، کیونکہ وہ جدید تعلیم پڑھ رہے تھے اور اس وجہ سے انگریزی زیادہ جاننے کی وجہ سے وہ آگے نکل جاتے تھے. اس لیے سر سید نے کہا کہ اگر مسلمان کوشش کریں اور جدید تعلیم کو حاصل کریں تو جو ہے نیکسٹ آنے والے حالات کے اندر مسلمانوں کو بھی وہ مقام مل جائے گا اور وہ بھی ترقی کریں گے. اس کے بعد اس کا ایک اور مقصد تھا ڈیولپمنٹ آف سائنٹیفک آؤٹ لک، کہ ایک سائنسی وضع کو آگے لے کے آنا تھا، کہ سائنسی اصول و ضوابط کے تحت کام کرنا تھا، کہ جدید دور کا آگے ان کو سامنا تھا کہ آگے جو حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور جدت آتی جا رہی ہے اور تمام قومیں ترقی کر رہی ہیں، تو مسلمانوں کو بھی آگے ترقی کرنی چاہیے اور سائنسی اصولوں کے تحت آگے کام کرنا چاہیے. اس تحریک نے کافی ادارے بھی بنائے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ہے تعلیم کو پھیلانے کے اندر کافی اس کی جو ہے اس کا جو ہے اس کنٹریبیوشن ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلے جو اس نے کام کیا وہ ہے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام تھا، جو 1864 کے اندر عمل میں آیا تھا. 1864 کو سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. یہ ایک جگہ پہ 1863 بھی ہے، 64 بھی ہے. تو اگر 63 کا آپشن ہو تو پھر آپ اس پہ MCQs کے اندر ٹک لگا دیں، اگر وہ پھر نہ ہو تو پھر 64 پہ لگائیں. نیکسٹ جو ہے اس کے بعد انہوں نے مراد آباد سکول کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا تھا. تو یہ 1859 کے اندر مراد آباد سکول تھا بنا. اس کے بعد ایک غازی پور سکول تھا، غازی پور سکول، یہ 1862 کے اندر قائم ہوا تھا. نیکسٹ انہوں نے ایک سکول بنایا تھا MAO، ان کے محمدن اینگلو اورینٹل سکول، یہ 1875 کے اندر قائم ہوا تھا اور اس کی ایفلیشن جو ہے وہ کلکتہ یونیورسٹی کے ساتھ تھی. تو اس کے بعد یہ MAO سکول جو تھا 1875 کے بعد 1877 کے اندر کالج کا درجہ اختیار کر گیا اور اس کی کا افتتاح جو ہے لارڈ ریٹن نے کیا تھا 1877 کے اندر. پھر 1877 کو یہ کالج بن گیا تھا. اس کے بعد یہ 1921 میں علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا. پھر یہ ایک یونیورسٹی بن گیا تھا 1921 کے اندر. تو یہ تھیں کچھ ضروری ہدایات اس کے متعلق اور کچھ پوائنٹس تھے تحریک علی گڑھ کے. تو اس کی مخالفت بھی کافی ہوئی تھی. آنے والی تحریکوں کے اندر جو ہے اس کی مخالفت کو ہی شو کیا گیا ہے کہ مسلمان کے خلاف ہو گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں اور دین سے دور کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے تحریک وہ ہے تحریک دیوبند، مدرسہ دیوبند. یہ اس کا قیام 30 مئی 1866 کو دیوبند قصبہ تھا، اس کے اندر چھتہ مسجد میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا. تو اس کے بانی میں محمد قاسم نانوتوی تھے اور جو کہ مولوی مملوک کے شاگرد تھے. اور اس میں ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ جو قاسم نانوتوی ہیں یہ بھی مولوی مملوک کے شاگرد تھے اور دوسری طرف سر سید احمد خان بھی مولوی مملوک کے ہی شاگرد تھے، لیکن دونوں میں ڈفرینس بہت تھا.
ایک جو ہے بالکل پیور مذہبی لائن رکھنے والے تھے، لیکن دوسرے کے ذہن میں جدت بھی تھی، مذہب سے ہٹ کر جو ہے وہ جدت کو پسند کرتے تھے اور جدید تعلیم کو پسند کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا ہے، ان سے اختلاف کیا۔ شاگرد دونوں ایک ہی استاد کے تھے، مولوی مملوک کے، لیکن ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان کی طبیعت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، ان کے خیال کے اندر، تصورات کے اندر خیال جو ہے وہ تفریق ہے، اختلاف ہے۔ تو قاسم نانوتوی جو ہیں یہ بھی شاگرد مولوی مملوک کے تھے، سر سید بھی اسی کے شاگرد تھے، مولوی مملوک کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے جو ہے ان کی مخالفت کی، اس تحریک علی گڑھ کی، اور کہا کہ جو ہے ہمیں اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ دینی چاہیے اور مسلمانوں کو اسلام کی طرف آنا چاہیے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے اور فلاح ہے۔ اور ان کے ایمز کے اندر یہی تھا، ان کا جو موٹو تھا وہ بھی یہی تھا کہ ریوائول آف ریلیجیس سپیرٹ، ایک مذہبی شعور اجاگر کرنا تھا ان کا مقصد۔ تو اس ادارے جو ہے جب یہ بنا تو اس کے سربراہ جو تھے پہلے، ان کا نام تھا محمد یعقوب نانوتوی۔ محمد یعقوب نانوتوی جو ہے ایک اچھے ٹیچر تھے، بہت ہی پائے کے جو ہے تھے، عالم تھے۔ تو ان کے جو شاگردوں میں شامل ہیں اور ان کے جو یہ سربراہ ادارہ تھے، اور جو اس ادارے کا پہلا استاد تھا اس کا نام بھی محمود الحسن تھا، اور جو شاگرد پہلا تھا اس کا نام بھی محمود تھا۔ پہلا استاد بھی محمود تھا اور پہلا شاگرد اس کا نام بھی محمود تھا۔ اس کے علاوہ اس کے کریکولم کی جب بات کرتے ہیں تو اس کو 4 سٹیجز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ سٹیج 1 جو ہے وہ ہے ایلیمنٹری سٹیج، اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ ایلیمنٹری تک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 جو ہے وہ سیکنڈری ہے، نمبر 3 جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ ہے ہائر سیکنڈری، اور 4 سٹیج جو ہے وہ ہے ڈگری۔ تو ٹوٹل یہ ڈیوریشن اس کا جو ہے وہ 9 ایئر کا ہے، 9 ایئر جو ہے ایجوکیشن ہے ان کی۔ اس کے بعد جو ہے اس ادارے کے قائم ہونے سے جو ہے کچھ اور ادارے بھی اس کو دے کر جو ہے قائم کیے گئے۔ تو ان میں جو ہے سب سے پہلے مظاہر العلوم ہے جو کہ سہارنپور میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مدرسہ فیض عام ہے جو کہ کانپور کے اندر اس کو بنایا گیا تھا، اور مدرسہ اشرفیہ جو ہے مراد آباد کے اندر جو ہے اس کو قائم کیا گیا تھا۔ یہ بھی دیوبند مدرسے کے اندر ان کے قائم ہونے کے بعد جو ہے یہ بنا تھا۔ دیوبند مدرسہ جو ہے پہلے اس کی حالت جو ہے کافی کمزور تھی، لیکن اب جو ہے اس کا ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے اور ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے انجمن حمایت اسلام کے بارے میں۔ انجمن حمایت اسلام یہ 1884 کے اندر قائم ہوئی۔ مدرسہ دیوبند 1866 میں قائم ہوا تھا، 30 مئی 1866 کو، اور یہ انجمن حمایت اسلام جو ہے 1884 کے اندر قائم ہوئی۔ ہم ترتیب وائز جو ہے پڑھتے جائیں گے، ان کو آپ کو سمجھانے کے لیے ترتیب وائز کو ڈسکس کریں گے۔ تو کوشش کریں آپ ان کے پوائنٹس جو ہے وہ لکھ لیں، کیونکہ آج کل میں کافی مصروف ہوں تو اس وجہ سے جو ہے سلائیڈز زیادہ بنانا مشکل ہیں، تو اس لیے یہ آڈیو لیکچر کی شکل میں آپ کو میٹیریل مل رہا ہے۔ تو آپ اگر آپ کاپی پینسل ساتھ رکھیں، اس کو اچھی طرح سے لکھ لیں تاکہ آپ کے اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ اچھا، انجمن حمایت اسلام 1884 کو اس کو قائم کیا گیا، اور یہ اس کے اگر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو یہ تب قائم ہوا تھا جب ایک مسلمان لڑکی نے نا غیر مذہب جو ہے نا عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، تو اس دوران یہ کافی حالات بڑے گمبھیر ہوئے، حالات کافی خراب تھے۔ اس کے علاوہ آریہ سماج تحریک چلائی گئی تھی، تو اس کا مقصد بھی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہندو بنایا جائے۔ تو اس دوران یہ سوچا گیا کہ مسلمانوں کو جو ہے ادھر لے کے آنا چاہیے، زیادہ ان کو شعور دینا چاہیے، مذہبی شعور دینا چاہیے، اور مسلمان کافی جو ہے وہ کرسچینٹی کو فالو کر رہے تھے اور پھر ہندوازم کو فالو کر رہے تھے۔ تو اس میں جو کیا ہے وہ اپنا جو ہے وہ مقام کھو رہے تھے اور اپنے مذہب سے دور ہو رہے تھے۔ تو اس دوران یہ سوچا گیا کہ ایک دینی تنظیم جو ایسی ہونی چاہیے جو مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ لے آئے اور حق بات ان کو بتا کر دین اسلام میں داخل کرے اور ان کو اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کی طرف لایا جائے۔
اس کے بعد جو ہے اس میں یہ 1884 کے اندر قائم ہوئی، اور اس کے پہلے بانی جو ہیں خلیفہ حمید الدین ہیں، خلیفہ حمید الدین نے اس کو قائم کیا تھا۔ اور اس کی اب اس کا بڑا ایک مقام ہے، انجمن حمایت اسلام جو ہے، اب اس کا ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس میں اس کا قیام جو ہے جب آیا عمل میں آیا تو اسلامیہ کالج، اس کے بعد 1852 میں اسلامیہ کالج لاہور بھی اسی میں اس نے قائم کیا تھا۔ پھر حمایت اسلام رسالہ جو ہے یہ 1866 کے اندر جو ہے نا یہ قائم ہوا، اپنا نکالا گیا تھا رسالہ 1886 کے اندر۔ حمایت اسلام رسالہ 1886 میں جو ہے اس کو شائع کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ ایک موٹو تھا مٹھی پر آٹا سکیم کے، ان کے حالات کافی خراب تھے، تو اس کو تنظیم کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک سکیم چلائی کہ جب عورتیں شام کو کھانا پکائیں گی نا، آٹا گوندیں گی، تو ایک مٹھی جو ہے تنظیم کے نام کی وہ علیحدہ سیپریٹلی رکھ دے گی، تو تنظیم کے جو نمائندے تھے وہ جا کر اس کو پھر کلیکٹ کر لیتے تھے، تو اس طرح سے جو ہے تنظیم کا کام چلتا تھا۔ تو یہ مٹھی پر آٹا سکیم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سر سید احمد خان بھی اس کے جو ہے فالورز میں ہیں، اس میں کام کرنے والوں میں نواب محسن الملک نے بھی اس میں جو ہے اپنی خدمات سر انجام دی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی، اور مولوی مولانا نذیر احمد بھی اس میں شامل رہے، مولانا شبلی نعمانی بھی رہے۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنی نظمیں بھی پڑھتے تھے، نالہ یتیم جو ہے یہ بھی نظم انہوں نے پڑھی تھی، اور حمالہ جو ان کی پہلے نظم ہے وہ بھی انہوں نے یہاں پہ پڑھی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی کچھ یہاں پہ پڑھا تھا۔ تو یہ اس کے جو ہے صدر بھی رہے ہیں علامہ اقبال اس تنظیم کے، 1930 کے 30 سے 34 تک جو ہے ان کا دورانیہ جو ہے تھا۔ تو اس کے بعد جو پھر وہ تبدیل ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کافی جو ہے معتبر شخصیات نے اس میں حصہ ڈالا تھا، تو انہوں نے کافی ادارے بنائے تھے، ان کے نام پہ چلنے والے جو ہیں بے شمار ادارے ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ جو جب 1972 کی پالیسی آئی تو اس میں ان کے کافی ادارے جو ہے وہ ضبط کر لیے گئے تھے، لیکن اور واپس بھی نہیں کیے گئے تھے، لیکن پھر بھی یہ اب بھی تقریباً ان کے پاس 18 سے 20 سے اوپر جو ہے ادارے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو تنظیم ہے تحریک جو وہ ہے ندوۃ العلماء۔ ندوۃ العلماء 1894 کو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن کام اس کا نا سٹارٹ بعد میں ہوا تھا، 1898 میں ان کی کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس کے بانی میں شبلی نعمانی، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ تھے۔ شبلی نعمانی نے اس کا جو ہے افتتاح کیا تھا، اس کے بانی یہ تھے، اور پہلے ناظم جو ہیں اس کے وہ تھے محمد علی مونگیری تھے، محمد علی مونگیری اس کے پہلے ناظم تھے، اور یہ تحریک جو ہے علی گڑھ کی تحریک کی مخالفت میں تھی، علی گڑھ تحریک کی مخالفت میں تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس میں جو علی گڑھ کے مقاصد ہیں وہ صحیح طرح سے اچیو نہیں ہوئے، اور یہ دین سے بھی دوری کا سبب ہے، اور مسلمانوں کو وہ تمام اشیاء جو ضروری جو عقائد ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ جو ہیں وہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو انہوں نے پھر اس پہ فوکس کیا، اور یہ ادارہ جو ہے 1894 میں قائم ہوا، اور پھر 1898 میں اس نے پراپر ورک سٹارٹ کیا، اس کی کلاسز کا آغاز ہوا۔ یہ 1892 کے اندر پہلے اجلاس ہوا تھا مدرسہ فیض عام کے اندر، تو اس کے اندر یہ تجویز پایا تھا کہ ایک ادارہ جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے جو مسلمانوں کی فلاح کے لیے قائم ہو۔ تو ان کے مقاصد کے اندر جو تھا دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم کا مقصد ان کا تھا کہ دینی تعلیم بھی دینی چاہیے، اور دنیاوی تعلیم کا جو ہے اصول وہ بھی لازم ہے، لیکن جدید تعلیم پہ ان کا فوکس تھا۔ اور انہوں نے ان کی لینگویج کے اندر جو تھا وہ جدید عربی زبان تھی، اور انگلش زبان کو انہوں نے شامل کیا تھا، جدید عربی اور انگلش زبان کو انہوں نے شامل کیا تھا، اور انہوں نے ساتھ میں تفسیر اور حدیث پر زیادہ توجہ دی تھی، اس پر زیادہ زور دیا جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ان کی کوشش تھی کہ فرقوں کے اندر ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے، فرقوں کو آپس میں ملایا جانا چاہیے، اور ایک ہو کر یکجان ہو کر جو ہے مخالفین کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ کریکولم جو ہے نصاب اس کے اندر بھی ریفارم ہونی چاہیے، اس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، تو جدید نصاب ہونا چاہیے۔ جدید عربی انہوں نے لائی، اور ساتھ میں انگلش زبان کو بھی فالو کیا، اور ساتھ میں کہا کہ کریکولم جو ہے وہ بھی جدید ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ
جو ہمارے پاس وہ تنظیم ہے وہ ہے جامعہ ملیہ۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ 1920 کو علی گڑھ کے اندر قائم ہوئی۔ یہ اس کے بانی محمد علی جوہر تھے۔ محمد علی جوہر جو ہے علی گڑھ کے اندر پہلے گئے تو ان کا یہ مقصد تھا کہ انگریز جو ہیں ان کے خلاف بغاوت کروائی جائے اور ان کو یہ مخالفت کرتے ہوئے ان کو یہاں سے نکالا جائے، لیکن وہ جو ہے اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ ایک ایسا ادارہ، ایسی تنظیم ہو، ایسی تحریک ہو جس میں کام کر کے اس کی مدد سے جو ہے ان کے خلاف لڑا جائے، اور ان کا یہ مقصد تھا۔ یہ جو ہے تحریک، یہ دو قومی نظریہ کی بھی انہوں نے مخالفت کی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ لڑنا اور ہندوؤں سے دور رہنا، تو یہ ہمیں بجائے اس کے ہم دونوں قومیں مل کر، ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کا مقابلہ کریں اور پہلے ان کو یہاں سے بھگائیں، کہ جو یہاں پہ قابض ہیں تو ان کو پہلے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ تو یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا یہ موٹو تھا کہ انہوں نے مخالفت کی تھی، دو قومی نظریہ کی یہ مخالفت کی تھی، اور انگریزوں کی بھی انہوں نے خوب مخالفت کی تھی۔ اور یہ 1920 میں جب علی گڑھ میں قائم ہوئی تو رائٹ اس کے آفٹر 5 ایئرس کے 5 سالوں کے بعد یہ اس کی تبدیلی دہلی میں ہو گئی تھی۔ پھر دہلی میں 1925 میں یہ شفٹ ہو گئی تھی تحریک، تو یہ دہلی کے اندر انہوں نے پھر کام شروع کیا اور ابھی یہ دہلی کے اندر کام کر رہی ہے۔ 1925 میں یہ دہلی میں شفٹ ہوئی تھی جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ بہت بڑی یونیورسٹی کے طور پر میں کام کر رہی ہے اب۔ اس کے علاوہ ان کی زبان جو تھی وہ اردو زبان تھی۔ اردو زبان پہ انہوں نے فوکس کیا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے سیاست سے لا تعلقی اختیار کی تھی کہ سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ تعلیم پر اور کریکٹر بلڈنگ پر جو ہے ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ تو ان کے نصاب کے اندر جو ہے ان کی انہوں نے 5 سٹیجز بنائی تھی۔ سٹیج فرسٹ جو ہے وہ 5 سے 7 سال تک ہے، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے املا، گنتی، عربی اور سادہ جو ہے عربی اور اس کی صورتیں چھوٹی چھوٹی اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھایا جاتا تھا۔ سٹیج 2 جو ہے اس کے اندر قرآن مجید تھا، ناظرہ اور ساتھ میں ترجمہ تھا۔ اس کے علاوہ لٹریچر اور سائنس تھا، اور ہسٹری تھی، اور ساتھ میں جو ہے ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس کروائی جاتی تھی، خوش خطی ان کو سکھائی جاتی تھی کہ اچھی ان کی رائٹنگ ہو۔ یہ سٹیج 2 میں تھا۔ اور سٹیج 3 جو ہے یہ 12 سے 17 سال کی عمر تک تھی۔ تو یہ سٹیج جو ہے اس کو از اکول ٹو انٹرمیڈیٹ لیول۔ اس کے اندر ان کو مختلف قسم کے مضامین پڑھائے جاتے تھے جن کو پہلے پڑھایا گیا تھا ہسٹری کے اندر، ہسٹری، سائنس وغیرہ اور لٹریچر، تو اس کو جو ہے انٹرمیڈیٹ کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد سٹیج 4 جو ہے یہ از اکول ٹو ایم اے لیول تھی، اور لیکن اگر آپ فارن کنٹری کے اندر جاتے تو اس کو تسلیم کیا جاتا تھا کہ اکول ٹو بی اے ہے، گریجویشن ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے سٹیج 4 کے اندر ایک بک لکھنی ہوتی تھی، کسی موضوع پر ایک کتاب لکھنی ہوتی تھی سٹیج 4 کے اندر۔ اور سٹیج 4 کے اندر جو ہے اسلامک ہسٹری اور جو ہے باقی ہسٹری جو ہے تاریخ، تو اس کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا۔ دینیات کا علم ان کو، اسلامیات کا علم اور ساتھ میں تاریخ کا علم سٹیج 4 کے اندر دیا جاتا تھا۔ اور سٹیج 5 جو ہے اس کے اندر تحقیق ہوتی تھی، جو اس کو پھر پی ایچ ڈی کا درجہ دیا جاتا تھا، اور اس کے اندر ایک تحقیقی مقالہ لکھنا ہوتا تھا، اس کے اندر جو ہے تحقیق کرنے کے بعد اس کو رائٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ تھی کچھ تحریکیں، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجیے، اور میرا چینل بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔